للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کے پر مشرق و مغرب میں ہے۔ جب کوئی بندہ محبت سے، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو رب باری تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے نوری مخلوق نور کے سمندر میں غوطہ لگا، پھر حکم ہوتا ہے باہر نکل اور اپنے پروں کو جھاڑ۔ وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پر سے جتنے قطرات گرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم جس کے درود پڑھنے کی برکت سے پیدا کیے گئے ہو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اس کے لیے استغفار کرو۔ بڑی آواز بلند درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا ان حضرات کو، بالخصوص ہمارے بلال میں یہاں موجود ہیں ان میں سے، اور ملک بھائی وغیرہ اور عبدالکریم بھائی، انہوں نے بہت ہی جو موضوعات رکھے نا، بہت ہی اہم موضوعات رکھے۔ اور بتاؤں آپ کو میں، یہ ہمارے اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ یہ فضائل صدیق اکبر بیان کرے، فضائل عمر بیان کرے، فضائل عثمان غنی بیان کرے، فضائل علی بیان کرے، فضائل اہل بیت بیان کرے۔ صحابہ و اہل بیت دونوں کے فضائل یک منبر سے ایک ہی انداز میں، ایک ہی محبت بھرے انداز میں بیان کیا جائے، یہ صرف اہل سنت کا حصہ ہے۔ ورنہ جا کے دیکھیں آپ، کچھ نادان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دونوں کے دونوں ناکام، صرف یہ اہل سنت کا حصہ ہے جب تو ہم محبت سے یوں پکار کے کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یعنی اہل سنت کا جو بیڑا ہے یہ پار ہے، کیوں ہے؟ کہ اصحاب حضور نجم ہے، جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجومی اقتدیتم و اقتدیتم، میرے صحابی جو ہیں یہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اور یہ جو میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسین ہیں، یہ حسن ہیں، یہ ناؤ کے مانند ہے۔ تمہارے پاس میں اگر ناؤ ہی نہ ہو تو وہ اسٹار، تارے، نجم، اس کی روشنیوں کے کیا فائدہ، اس کی رہنمائی کا کیا فائدہ؟ اور اگر تمہارے پاس ناؤ تو ہو مگر وہ نجم کے رہنمائی ہی نہ ہو، راستے پتہ ہی نہ ہو تو سمندر میں بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ تو تمہیں دونوں کا دامن تھامنا پڑے گا، صحابہ کرام کا دامن بھی تھامنا پڑے گا، اہل بیت کے بھی دامن تھامنا پڑے گا۔ جب پھر تم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، پھر تم بھی ہمارے ساتھ مل کے یوں پڑھو گے اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور نجم ہے یا ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو
تو میرے پیارے آج ہم اور آپ ذکر یار غار مصطفیٰ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر یاد رکھیں میرے پیارے ذکر اس کی جاتی ہے جس کی حقیقت معلوم ہو، ذکر اس کی جاتی ہے جس کی حقیقت معلوم ہو۔ ہم اور آپ صحیح معنوں میں کہیں نا تو صدیق اکبر کی حقیقت کو نہیں جانتے، جس طریقے سے کوئی میرے آقا کی حقیقت کو کما حق کو نہیں جانتا، ویسے ہی صدیق اکبر کی بھی حقیقت کو کوئی کما حق کو نہیں جان سکتے۔ ہمارے فہم کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے، نہ ہمارے زبان کے اندر وہ طاقت ہے کہ کما حق کو بیان کر سکے، نہ آپ کے سماعت کے اندر کی طاقت ہے تو ان کی کما حق کو ان کے شان کو سماعت کر سکے۔ بس ان کے عاشقوں میں، ان کے چاہنے والوں میں اپنے نام کو داخل کرنے کے لیے کچھ ذکر خیر کریں گے، جو کہ میرے آقا ارشاد فرمائے تھے صدیق اکبر سے ہی اپنے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میرے حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارے میرے آقا نے یہ حضرت عمر سے یا حضرت عثمان سے یا حضرت علی سے نہیں فرمایا تھا، بلکہ سب سے بڑے صحابی افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، جو انبیاء کے بعد بشر میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اس ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ اے صدیق جیسے لوگ تمہاری حقیقت کو صحیح معنوں میں نہیں جان سکتے، ویسے میرے حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نام ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ، اصل نام کیا ان کا؟ عبداللہ ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، اور صدیق و عتیق یہ ان کا لقب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپنا کا عالم ہے، چھوٹے سے ہیں۔ ان کے والدین اس وقت ایمان میں اعلان نبوت کے معاملہ بھی نہیں تھا، حضور اعلان نبوت بھی نہیں کیے تھے۔ صدیق اکبر کے بچپن کا معاملہ ہے۔ والد محترم جو والد صاحب تھے وہ کہتے ہیں اے عبداللہ چلو، لے کر کے جاتے ہیں بت خانے میں، بت خانے میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ مورتی ہے، یہ بت ہے، یہی تمہارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ صدیق اکبر بچپنے کے عالم میں، صدیق اکبر کہتا ہے اچھا یہ ہمارے خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ مورتی، یہ بے جان بے حس ایک ڈھانچہ، یہ میرا خدا ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اے مورت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ کوئی جواب نہیں ملتا۔ چل اتنا تو کر، میں تجھے پتھر مارتا ہوں، تیرے اندر طاقت ہے تو اسے روک کے دکھا۔ تو صدیق پر پتھر اٹھاتے ہیں اور زور سے اس مورتی کو مارتے ہیں۔ خدا داد طاقت کے مار پر وہ مورتی منہ کے بل زمین پہ گرا۔ یہ دیکھے جب صدیق اکبر کے والد، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تماچا مارے، اور تماچا مار کر ان کے ماں کے پاس میں لے کے آئے، ماں کے پاس میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ انہوں نے ایسے ایسے افعال انجام دیے۔ تو ان کی ماں کہتی ہے آپ اسے ابو بکر کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو حاتم غیبی سے آواز آتی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری لولد العتیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، اے سچی بندی سن، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، ایک
عتیق اولاد کی، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور صاحب لمحمد، صاحب کہا گیا، یعنی لمحمد صاحب رفیق، جو محمد کے صاحب ہے اور رفیق ہے، محمد کے صحابی ہے اور ان کے دوست بھی ہے۔ یہ حاتم غیبی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے آواز آیا کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں موجود ہے، میرے آقا بھی اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے اس مجلس میں موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس بچپنے کا واقعہ آقا کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں، سارے صحابہ کرام بھی سماعت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جب صدیق اکبر نے مکمل سنا لیا تو جبریل امین تشریف لائے اور کہتے ہیں یا محمد صدق ابو بکر وہو صدیق، یہ جو ہے ابو بکر نے جو واقعہ سنایا، جو بات کہا، وہ بات سچی ہے اور وہ صدیق ہے۔ میرے پیارے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی شان بہت زیادہ بلند ہے۔ ان کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا، ان کی صرف یہی ایک صحابی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں صاف صاف کھلے لفظوں میں کہا گیا صاحبی۔ رب نے فرمایا کہ جب محبوب نے تین دوسرے میں سے ایک نے کہا، محبوب نے کہا کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کریں، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا معاملہ آیا، کفار پریشان کرنے لگے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کو پیغام پہنچا ہے محمد عربی، آج رات آپ مکے سے ہجرت کریں، آپ مکے سے مدینے کی طرف جائیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات ہی میں حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے صدیق آپ میرے ساتھ میں چلو گے، اور یہ کچھ امانتیں ہیں، یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو علی کو سونپ دوں، علی کو دے دوں اور کہوں اے علی تم یہ امانتیں دے کر کے یہ صبح کے وقت میں پھر صبح تم مدینے کے لیے روانہ ہو جانا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر میں لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی یہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ، اور سنو صبح اٹھنا اور تم بھی امانتیں دے کر کے مدینے کے لیے روانہ ہو جانا، تم بھی مدینے آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر قبول کیا، اور کفاروں نے پلان بنایا کہ آج جو ہے محمد عربی کے گھر کو گھیراؤ کرنا ہے اور ان پہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دینا ہے۔ کفاروں نے بدستور اپنے پلاننگ کے مطابق گھیراؤ لگایا، گھیرا لگاتے ہی اس کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی موجودگی میں، کفار کی موجودگی میں اس گھیرے سے نکلتے ہیں اور ایک کچھ کنکری اٹھاتے ہیں، کفار پر پھینکتے ہیں اور وہیں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب جو کنکری پھینکی تھی وہ کنکری آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ آپ کے رب نے وہ کنکری پھینکی تھی۔ میرے پیارے، کنکری پھینک رہے حضور، رب فرما رہا کنکری رب نے پھینکی تھی۔ گویا کہ محبوب کے ادا کو رب اپنی ادا بتا رہا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس بستر میں سو جاتے ہیں اور صدیق اکبر اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے کفار جب حملہ کرنے آئے، چادر اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بستر میں محمد عربی نہیں ہے بلکہ علی لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ علی کو چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے
حضرت علی سے پوچھا اے علی جب آپ کو اس بستر میں لٹایا گیا تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ کیا آپ ڈر نہیں رہے تھے؟ کیا آپ کو کوئی خوف لاحق نہیں ہو رہی تھی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں روز سوتا ہوں، میں روز اپنے بستر میں سوتا ہوں اور اس خوف میں سوتا ہوں، اس غم میں سوتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، مگر میرے رب کے عزت و جلال کی قسم اس شب جب مصطفیٰ نے فرمایا اے علی سو جاؤ چادر ڈھک کر کے اور صبح اٹھنا، میرے آقا نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، میرے آقا نے یہ جب فرمایا تھا تو واللہ میں جب سویا تو میں یقین کر لیا آج میں بے خوف ہو کر کے سویا، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے، وہ کرم والے آقا نے فرمایا ہے علی تم نے صبح اٹھنا ہے اور تمہیں مدینے کے لیے روانہ ہونا ہے، تو میں اس رات بے خوف و خطر سو گیا جو کہ میرے آقا نے فرمایا تھا۔ تو خیر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی طویل واقعہ ہے، جب غار میں پہنچے، چونکہ غار کی بات ہوئی ہے اس سے میں کچھ غار کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ غار میں جب پہنچے کفار کافی تلاش کرتے رہے، جب غار میں پہنچے تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ اب باہر تشریف رکھیں، میں پہلے جاتا ہوں اور اس غار کے سارے سوراخوں کو بند کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غار میں کافی سوراخ ہے، اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنا شروع کرتے ہیں۔ محبت تو دیکھیں نا، عشق تو دیکھیں نا، کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، اور صرف کپڑے پھاڑتے ہوئے ایک سوراخ باقی رہ گیا اور کپڑے بھی اتنے میسر نہیں تھے کہ اب پھاڑنے کی گنجائش ہو۔ وہ صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئے، حضور اندر تشریف لاتے ہیں اور کہتے آقا آپ تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، اور حالانکہ دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے چڑھائے تھے۔ آج جو معتمرین ہیں جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، وہ اگر غار گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے شاید کہ لوگ چڑھتے ہیں نا اس میں جب غار میں تو پانی ناشتہ لے کر کے چڑھتے ہیں، انہیں الرٹ کیا جاتا ہے کہ پانی لے کر کے چڑھنا، پیاس لگی تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اس غار میں صدیق اکبر نے کاندھے پہ رکھ پہ چڑھایا تھا، کہتے ہیں آقا آپ تھک گئے ہوں گے، آقا آرام فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے زانوں پہ یوں سر کو رکھتے ہیں، اور ایک جو سوراخ باقی تھا اس سوراخ پہ صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو رکھا، اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیے۔ مگر صدیق اکبر کو شاید یہ اندازہ نہ ہوا ہو کہ اس غار میں صدیق سوچے ہوں گے شاید آج محبوب کو صرف میں ہی دیکھوں گا، کیونکہ صدیق اکبر سے پوچھا گیا تھا اے صدیق آپ کی اول ترجیح خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ میں ہر وقت میرے آقا کو دیکھتا رہوں، ہر وقت میرے آقا کو دیکھتا رہوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے میں ہمہ وقت میرے سرکار کے ساتھ میں رہوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو صدیق اکبر یہ سوچ رہے تھے کہ آج اس غار میں محبوب میرے زانوں پہ آرام فرما رہے ہیں اور کریم والے آقا کو آج صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں، مگر صدیق یہ خیال نہ کر سکے کہ اس غار میں کئی سو سال سے ایک سانپ یہ انتظار کر رہا تھا، سانپ کو بتایا گیا تھا، بتا بھی دیا گیا تھا اس غار میں محمد عربی صدیق اکبر کے ساتھ میں تشریف لائیں گے اور یہاں پہ آرام کریں گے۔ وہ سانپ کئی سو سال سے وہیں پہ موجود تھا اور وہ انتظار میں تھا کہ محمد عربی کی زیارت کروں گا، مگر یار غار
وہ یار مزار نے اس عاشق کا راستہ بند کر کے رکھا تھا. وہ صاحب کوشش کیا ادھر ہر طرف، مگر صدیق اکبر بڑی ہی چالاکی کے ساتھ سارے سوراخوں کو کپڑے سے بند کر دیے تھے. آخر میں صاحب کو آخری جو انگوٹھا تھا وہ نرم لگا اور کہا کہ عشق والے علماء فرماتے ہیں نا، ایک الگ ہی انداز میں بیان کرتے ہیں اسے، کہ صاحب نے بھی گوارا، صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈسا، صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈسا، اور بڑا پرانا صاحب تھا، اس کی وجہ سے اس کے زہر بھی بہت زیادہ مؤثر تھے. صدیق اکبر پہ وہ زہر اثر کرنے لگا، تکلیف ہونے لگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے نقصان پہ پڑے. آقا بیدار ہوئے، فرمائے صدیق کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ سارے معاملات صدیق اکبر بتاتے ہیں. تو اسی واقعے کفار بھی سامنے آئے تھے، کفار غار کے قریب پہنچے تھے، ان کے قدموں کی آڑ بھی محسوس ہو رہی تھی صدیق اکبر کو. صدیق اکبر پریشان ہونے لگے تھے. تو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے یوں بیان فرمایا کہ صاحب ہی، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرے، ڈرے نہیں، ہمارے ساتھ میں ہمارا رب ہے، ہمارا کریم رب ہے، آپ غم نہ کریں، خوف نہ کریں. تو میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑا عرف، بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، کما حق وہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. بس آخری بات یہ کہہ دوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تیسری خواہش، میں دو خواہش بتائے آپ کو، کہ پہلی خواہش حضور کی زیارت کرتا رہوں، دوسری خواہش کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ میں ہی رہوں، تیسری خواہش اپنا مال جان سب حضور پہ قربان کروں، مال بس حضور پہ قربان کرتا ہی رہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی تینوں خواہش پوری فرمائی. کہ صدیق اکبر نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز میں زیارت کی، ایسے انہوں نے معائنہ فرمایا کہ پورے عالم میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، بس صدیق اکبر حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. اور دوسری خواہش کہ بس میں حضور کے ساتھ میں ہی رہوں. تو یار غار و یار مزار کو یہ شرف بھی ملا کہ صدیق اکبر حضور کے پہلو میں ہی، حضور کے قبر انور کے قریب میں، بالکل قریب میں دفن، قبر انور میں بالکل قریب میں ہے، اتصال ہے، بالکل ملے ہوئے، یہ بھی مقبول ہوئی. اور تیسری خواہش، میں اپنے مال کو میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا کی راہ میں قربان کرتا رہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں، آج تمہارے مال کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے تمہارے دولت کی، مال کی ضرورت ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے اپنے انداز میں مال پیش کرتے رہے، لاتے رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بار بار جب یہ مسابقہ ہوتا، یہ مقابلہ ہوتا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کوشش کرتے تھے، مگر صدیق اکبر ہر بار پہلے نمبر پہ لے جایا کرتے تھے. کیوں نہ لے کے جائیں؟ کیونکہ وہ سالار صحابہ ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں، تو اول ہی آئیں گے، اول آ جایا کرتے تھے. نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے، وہ نیکیوں میں ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو صدیق اکبر بار بار اول نمبر پہ آ جایا کرتے تھے. تو آقا نے جب مال طلب فرمائے تو عثمان غنی خیال کرتے ہیں اس بار تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میں زیادہ مالدار ہوں، مال کے اعتبار سے عثمان غنی بہت زیادہ تھے. تو اس بار تو میں آقا کی بارگاہ میں مال دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اونٹ میں لدے سامان لے کر کے آئے، بہت زیادہ سامان لے کر کے آئے. علماء فرماتے ہیں کہ پورے مدینے والوں کا مال ایک طرف، عثمان غنی کا مال ایک طرف، اتنا مال لے کر کے آئے اور پیش کر کے خوش ہو رہے تھے. آج آگے بڑھ جاؤں گا. حضور کی نظریں ابو بکر صدیق کی طرف تھی، صدیق اکبر کو تلاش کر رہی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کچھ پوٹری لے کر کے، کچھ کپڑوں کے گٹھے لے کر کے آتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں.
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے سامان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر گھر کے برتن بھی ہیں اور جو جھاڑو لگانے کے جھاڑو ہے وہ جھاڑو بھی موجود ہے، گھر کے چھوٹے سے چھوٹے سامان موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سب تو لے آئے ہو، جھاڑو بھی لے آئے ہو، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی طرف نظر رحمت پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صدیق کے جبے میں، کپڑے میں بٹن بھی موجود نہیں ہے، بلکہ بٹن کے جگہ پہ صدیق نے کانٹے لگائے ہوئے تھے اور ان بٹن کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے۔ کپڑوں سے بٹن بھی نکال کر کے صدیق اکبر پیش کر دیے تھے، بٹن کی جگہ میں جو کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اسی کو دیکھ کر اس موقع پہ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ دہا یہ حضور کی ہے اور سورہ لیل جو ہے نا یہ صدیق اکبر کی ہے۔ ایک ہوتا ہے متقی ہونا، ایک ہوتا ہے اتقا، سب سے زیادہ متقی ہونا، سب سے زیادہ تقوی والا ہونا، اور جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تیرے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ذی وقار جو ہے وہ ہے جو تیرے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو لفظ اتقا کے ساتھ یاد فرمایا، سب سے زیادہ متقی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو میرے پیارے وہ شعر حضرت پڑھ رہے تھے کہ کس بیان سے ہو مرتبہ صدیق اکبر کا کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی رفعت ہے، کیا بیان کریں ان کے لیے۔ بس اتنا ہی ہے، اپنی زبان کو بس اس پہ خاموش کریں گے اور کچھ باتیں عقیدے کی باتیں جو اس کے ریلیٹو جو ہیں وہ بتا دوں۔ آج جو ہے فی الوقت فتنوں کا دور ہے اور شیعیت، شیعہ پن جو اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں مگر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، محفوظ صدا رکھنا شہا، بے ادبوں سے سرزد نہ کبھی ہم سے بے ادبی ہو۔ تو میرے پیارے ایک ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کے ذہن میں بھی بٹھا کے رہیں گے ابھی سے کہ سب سے اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ان کا نام ہے صدیق اکبر۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، دوسرے خلیفہ کون ہے؟ فاروق اعظم۔ تیسرے خلیفہ ہیں عثمان غنی، کون ہے؟ چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اسلام کے 4 خلیفہ، کچھ شیعوں نے کچھ بد مذہبوں نے ایک نعرہ بھی قوم کو ورغلانے کے لیے طرز کے انداز میں پیش کیے، وہ کیا ہے؟ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ شیعوں نے ایجاد کیا کہ علی دا پہلا نمبر، بلکہ کیا ہے؟ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ذہن میں ہمیشہ بیٹھا کے بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بتا کے بھی رکھیں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا برسات کے میٹک کی طرح یہ فتنے، یہ فرقے ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کے طریقے پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو حق بول لے، حق سن لے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین.